اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو کڈس کوئز پرائز گیونگ سیریمنی، اور میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی۔ سب سے پہلے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو آج کی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ہم نے قرآن کمپٹیشن کے بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو انوائٹ کیا ہے، اور یہ سیریمنی پرائز گیونگ سیریمنی، جس میں وہ بچے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا قرآن کمپٹیشن میں، بہت عمدہ کارکردگی دکھائی، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لیے جو انعام ہے وہ ہے ایک آئی واچ۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو الیکٹرانک آرگنائزر، تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کے لیے واچز۔ ان تمام انعامات کا انتظام کیا گیا ہے ہماری سسٹر سحر رضوی، خدا ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ایک اور ہماری سسٹر ہیں شہناز اختر، خدا تعالیٰ ان دونوں بہنوں کے درجات بلند کرے اور ان دونوں بہنوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قرآن کمپٹیشن کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں، قرآن مجید خدا کا بے مثال کلام، جو اس نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ ناس پر۔ قرآن مجید خدا تعالیٰ کا وہ معجزہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، واضح دلیل، ایک نعمت ہمارے لیے، مکمل ضابطۂ حیات۔ قرآن مجید کے لیے غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا کہ قرآن نے فطرت کائنات کی دلیلوں سے اللہ کو سب سے اعلیٰ ہستی ثابت کر دیا کہ انسان اس کی اطاعت پر جھک دیا، یعنی انسان کو اس کی اطاعت پر جھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ مکمل ضابطۂ حیات ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے اس دنیا میں آگے بڑھانا ہے، اور ہماری یہی کوشش رہی ہے ان 4 ہفتوں میں کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ کس طرح قرآن کو سیکھیں اور قرآن سے محبت کریں۔ یہ ہماری کتاب ہے، ایک واضح دلیل خدا کی، جس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنی زندگی کو کن اصولوں کے تحت آگے بڑھائیں۔ ہمارے ساتھ آج اس محفل کو 4 چاند لگانے کے لیے موجود ہیں آپ کی اور ہماری جانی پہچانی ہر دل عزیز ہستی قبلہ مولانا سید امیر حسین صاحب نقوی، السلام علیکم، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہماری اور آپ کی جانی پہچانی سسٹر سحر مہدی، جن کے تعاون کے بغیر ہمارا یہ پروگرام ادھورا۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے دونوں مہمانوں کو۔ مہمانوں کی طرف چلنے سے پہلے میں بلانا چاہوں گی تلاوت قرآن پاک کے لیے ایک ننھی سی گیسٹ ہماری نور زہرا، جو کہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گی۔ ان کے لیے صلوات، اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ویل ڈن، ماشاء اللہ، ویل ریسائٹڈ۔ اور اسی کے ساتھ میں بلانا چاہوں گی علی اکبر کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں منقبت سنائیں۔ کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، یہ ساری کائنات ہے قائم امام سے، باقی خدا کا ذکر ہے مہدی کے نام سے۔ کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، ایک پل تو سوچئے نہ اگر ہو شہ زمن،
بادل رہے نہ ابر نہ برسات کا نشاں، پس جائے کائنات پہاڑوں کے درمیاں، دھرتی کے سر پہ آن گرے پل میں آسماں، ان سارے حادثات زمانہ کے سامنے دیوار کھینچ رکھی ہے میرے امام نے، کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی، سورج کو سارے راستے بتاتا ہے خود امام، مشرق ہے یہ یہاں سے نکلنا ہے تیرا کام، تھک جائے گر سفر میں تو پھر بھی ہے ایک مقام، مغرب ہے میرے قدموں میں کرنا یہی قیام، کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب، کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب، مہدی سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے آفتاب، کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی، وہ ہے تو کائنات ہے، وہ ہے تو زندگی، وہ ہے تو یہ نماز ہے، وہ ہے تو بندگی، وہ ہے تو آ رہی ہے صدا یا حسین کی، وہ ہے تو ہو رہا ہے جہاں میں علی علی، اب جو خلاف ذکر علی لب ہلائے گا، دنیا سے بے حساب جہنم میں جائے گا، کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی، یہ ساری کائنات ہے قائم امام سے، باقی خدا کا ذکر ہے مہدی کے نام سے، کہو یا مہدی کہو یا مہدی، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ دونوں بچوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میں اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گی، مولانا صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں، خدائے متعال نے جہاں والدین کو تربیت اولاد کے حوالے سے بہت سے ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کے اوپر، وہاں ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کی قرآنی تعلیم کس ایج سے شروع ہونی چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ونحن دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ معزز محترم سامعین، سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو، سامعین، ناظرین، حاضرین، عید مبارک ہو اور اس پروگرام میں آنا مبارک ہو۔ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس کی بہار کا مہینہ ہے، spring season of Quran, so you have come here. Whoever participated into it, inshallah he will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala in this life and hereafter. اور organizer, Hidayat TV's members, all of them, they will get reward of that, inshallah. پیغمبر نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے، سنی شیعہ اس کو دونوں مانتے ہیں، ایک قرآن اور اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں میری اطرت و اہل بیت۔ اگر ان دونوں کی بات تم سنو گے، if you seek guidance from both of them, then you will not go astray, you will not go wrong. یہ اب اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ تو الحمدللہ ہمارے اسٹیج سے جو علماء کرتے ہیں ہوتا ہے، ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید ہر فرد کو خود پڑھنا ہے، یہ پیغمبر کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب ایسا فرماتے ہیں، نحو بلاغہ میں ان کا فرمان موجود ہے کہ اٹ از پیرنٹس ڈیوٹی ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن قرآن۔
And there are other things as well, but the Quran is most important thing. تو قرآن مجید جو ہے اس کو اچھی بات ہے کہ بہت ارلی ایج سے بعض پیرنٹس جو ہیں اسٹرگل کرتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ناظرہ قرآن, جسٹ ورڈ آف قرآن دے آر ایبل ٹو ریڈ, الحمدللہ اٹ از گڈ. لیکن جو اصل میسج ہے وہ سمجھ کر پڑھنے سے ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اگر اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو پھر فائدہ تو ہے, لیکن جو ایکچوئل فائدہ ہے وہ اس کا فائدہ مشکل ہے حاصل کرنا. قرآن ہے بک آف گائیڈنس. If you are not reading Quran, not trying to understand Quran, that means you are not seeking guidance. تو قرآن مجید کو پڑھوانا والدین کی پہلے ذمہ داری ہے. If suppose والدین وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھا سکے, for some reason they were not able to teach their children Quran, so then now it is children's duty, when they are grown up, they should learn Quran. Without this, there is no way of guidance and hidayat. اگر قرآن مجید نہیں آتا تو میں قرآن مجید کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ روزانہ کی ویکسین ہے, روزانہ کی میڈیسن ہے. So they are everyday medicine for our soul. If we are not reading Quran, that means we are losing our health, our spirit, our even society, and this health is even it go. This health of body, there are two things we are made of that, body and soul. Body is, we feed our body with these vitamins, with this food, and our soul's food is Quran. اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تو there been our soul is ill, and soul is ill, then no one ill person, the soul is ill, will not go to Jannah. So we need to learn Quran. Parents should teach Quran to their children, but at any cost they have to teach their children. And children, look, the position is that of course Arabic language is not our language. So then how to understand? Because the Quran is saying that أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Do they not understand Quran? Upon their hearts, whether their heart, is there any seal upon their heart? Why don't they try to understand Quran? This is a Quranic word. So Quran, to understand Quran is our duty as well, and parents' duty to teach their children. کیا کریں ابھی عربی ہمیں آتی نہیں, what should we do? Arabic is not our language. تو قرآن مجید کے بارے میں اگر عربک ہمیں نہیں آتی تو there is no excuse. Translation in English is there, available. In Urdu is available. In Gujarati is available. In any language you say you are Muslim, then you can read translation. Although translation is not Quran, translation is the word of the person who translated it. But at least he tried to explain to you what Quran is saying. From their point of view. تو آپ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے, ٹرانسلیشن سیم ہوتی ہے. تو آپ اس کو قرآن مجید کو پڑھیں اور پڑھائیں. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best of you is he who teaches Quran, who learns Quran and teaches others Quran. This is very important hadith. So Quran Majid جو ہے, it is absolutely necessary for us. If we were in time of Rasulullah, Imam Ali alayhi salam, he would have given us to read Quran. He would have taught us to read Quran, to understand Quran. So it is the first duty of a Muslim to understand Quran, to learn Quran, how to read, and to understand Quran, what Quran is saying. So it is very, no one can minimize it, no one can avoid it, and no one can ignore it. جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سیکھنا, اس کو سمجھنا بھی جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پہ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن کے حوالے سے ہم بچوں میں یہ ہم نے 4 ہفتے کا کمپٹیشن, قرآن کمپٹیشن رکھا. اس میں مختلف پہلوؤں سے ہم نے قرآن کی نالج فراہم کرنے کی کوشش کی بچوں کو, اور بچوں کی بھی ماشاءاللہ سے جد و جہد رہی کہ انہوں نے بھی جو ہے ریسرچ کی ہے مختلف چیزوں میں. بچوں میں قرآن کا شوق کس طرح ہم اجاگر کر سکتے ہیں, کس طرح ہم کیا چیز کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے قرآن جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کے اصولوں کے تحت ہی ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنا ہے. کس طرح ہم اپنے بچوں میں ارلی ایج سے قرآن کا شوق اور اس کی طرف رغبت جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا سے ریڈنگ کی محبت
ان کو کہا جائے کہ یہ آپ کے اللہ کی طرف سے ہیں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. بے شک. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت پیدا کی جائے، کیونکہ اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو قرآن کا مطلب ہے اس کو بھی فائدہ ہے. اللہ کی محبت کیسے پیدا کی جاتی ہے کہ جب آپ بچوں سے بات کریں تو آپ جو کچھ دینا چاہتے ہیں بچوں کو، کپڑے لے کر دیں، فوڈ لے کر دیں، سویٹس لے کر دیں، جو بھی ہے کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ ان کی محبت دل میں بڑھتی جائے اللہ کے بارے میں. جب محبت بڑھتی جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے یہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو. بچے کے اندر اور محبت پیدا ہوگی. پھر جب سمجھنا شروع ہوا تو اور اس سے محبت پیدا ہوگی. اس کے ایک طریقہ تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ پیرنٹس خود پریکٹیکلی they show love and respect towards Quran. If they are reading, then their children will be reading. If they are not reading, their children will not be reading. So basically parents' duty is that show practically love to the Quran. اور اس کے بعد جو ہے نا قرآن مجید سے کسی اینگل سے بھی محبت کی جائے. اب یہ نہیں بچوں نے مثلا یہ سوچ رہے تھے جب کوئز جاری تھا قرآن مجید کے بارے میں سوچ رہے تھے، بہت بڑی عبادت ہے قرآن. ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو قرآن، ریسپیکٹنگ، ہولڈنگ ان ہینڈز، کسنگ، جسٹ ٹچنگ ود دی چیسٹ، ریسپیکٹنگ قرآن. Each and everything is ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. You will get reward of that. Because love of Quran is love of Rasulullah. Love of Rasulullah is even love of Allah subhanahu wa ta'ala. Because it's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ پریکٹیکلی شو کریں. شام کو تھکے ہوئے ہیں تو بھی تھوڑی دیر قرآن مجید پڑھیں، حدیث میں آیا ہے. صبح چلیں تو تھوڑی دیر، تاکہ بچے دیکھیں کہ میرے ماں میرا باپ قرآن مجید سے پیار کرتا ہے اور وہ بھی پیار کرے. میں نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ بزرگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کہتے ہیں پلیز کم نیئر ٹو می اینڈ دی کس قرآن. دین ایون 2 year old چائلڈ مطلب اس کو کہتے ہیں کس قرآن. وہ کس کرتا ہے اس کی وہ اس طرح براٹ اپ ہوتا ہے. وہ جب اس طرح وہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ قرآن سے پیار کرتا ہے. اینی تھنگ وچ کین برنگ نیئر چلڈرن ٹو قرآن شوڈ بی ڈن. بہت ضروری ہے. اگر قرآن کی آج مشکل یہ آ گئی ہے کہ سچی بات ہے، اس میں ذرا اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آج ہمارے عقائد خراب ہو گئے ہیں اس لیے قرآن نہیں پڑھتے. توحید کے بارے میں ہمارے خیالات جو ہیں بالکل نصیریوں کی طرح ہو رہے ہیں. قرآن نہیں پڑھتے ہم. قرآن مجید پڑھیں تو ہمارے خیالات بالکل ٹھیک رہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے بہت مشکل ہو گیا، مکس اپ ہو گیا نا. اب دیکھیے علوی جو ہیں جو نصیری ہیں، ان میں کچھ علوی نصیری ہیں، کچھ شیعہ اثنا عشری ہیں، وہ بھی شیعوں سے قریب لگتے ہیں چونکہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں. اب اسماعیلی جو ہیں وہ جعلی مدد کہتے ہیں، وہ سلام نہیں کہتے. اب ہم ہمارے بہت ہر طرف سے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ چونکہ ہمارے اوپر کوئی چیک پوسٹ تو ہے نہیں، لہذا ہمیں قرآن مجید پڑھے بغیر ہمارا عقیدہ بھی صحیح نہیں رہ سکتا. یہ قرآن مجید ہمارے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں پرسکرپشن میڈیسن ہے. تو قرآن مجید نہ پڑھنا اور نہ پڑھانا خطرناک ہے، خطرناک ہے. تو پیرنٹس کو بہت کوشش کرنی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور ٹیوشنیں بھی دیتے ہیں. ہمیں قرآن مجید پہ اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ زندہ رہے ایز اے مسلم، تاکہ ہمارا بچہ مرے ایز اے مسلم، ہمارا بچہ جو ہے وہ اہل بیت اور قرآن سے پیار کرتے ہوئے مرے. تو بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ کام کیا. اور انشاءاللہ ان پیرنٹس، ان بچوں کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جس نے بھی حصہ لیا، کہیں سے بھی حصہ لیا، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھا کام کیا ہے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی مولانا صاحب. ایک ابھی میں تھوڑے عرصے پہلے، بلکہ یہ تھوڑے عرصے نہیں، آج کل کی بات ہے کہ بہت ہی شرمناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا جہاں کہ ایک بچے کا ایک معلم نے ہاتھ توڑ دیا قرآن کا سبق نہ یاد کرنے کے اوپر. تو جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں تاکہ وہ خدا سے ان کو قریب کریں، ان کو خدا کے بارے میں بتائیں اور پیار، یعنی کہ ہم ایک ڈرا ہوا، ایک خوف زدہ قسم کا جو امیج ہم پیش کرتے ہیں خدا کا کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ خدا سے قریب آئیں اور خدا سے پیار کریں، اور ہر بھی جو چیز ہمیں دی گئی ہے، ہمیں اتنی نعمتوں سے خدا نے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کریں. اور دینے والی کس کی ذات ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے. وسیلہ معصومین کا ہے لیکن دینے والی جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. اب میں یہاں اپنی سسٹر زہرا جو کہ میں ایک جملہ اس میں اور اضافہ کروں گا کہ یہ بچے جو ہیں سارے کے سارے آپ نے بڑے کیے ہیں پیرنٹس نے، کیا ماں سے محبت کرتے ہیں یا ماں سے ڈرتے ہیں؟ آف کورس ماں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں ان کو لک آفٹر کرتی ہے. بے شک بے شک. تو جو کائنات کا مالک لک آفٹر کر رہا ہے، ہماری زمین دی، آسمان دیا، ستارے، چاند، ایوری تھنگ ان سرونگ اس،
تو وہ تو ساری ہماری محبت ہی اسی کے لیے ہونی چاہیے. لیکن یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ بچوں کے دل میں محبت پیدا کریں. دیکھیں نا فلاں انکل جو ہے لک آفٹر کرتا ہے, فلاں انکل جو ہے وہ پی دیتا ہے, فلاں انکل جو ہے وہ, تو بچے دوڑ کر جاتے ہیں وہاں جو بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح اللہ کے بارے میں کہیں کہ اللہ نے دیے ہیں یہ کپڑے, اللہ نے دیے ہیں یہ فروٹ, مجھے توفیق دی اللہ نے, میں نے, تو خدا کی محبت اس طرح محبت پیدا کی جائے, خدا سے ڈرایا نہ جائے. خدا وہ ذات نہیں سے ڈرا جائے. ماں کے دل میں محبت رکھنے والا اللہ ہے تو کیوں اسے ڈرا جائے؟ اسے محبت ہی ہونی چاہیے, بلکہ ساری محبتیں خدا کے لیے ہونی چاہیے. اور ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے, بلکہ ہم محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں. اگر مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو علی ابن ابی طالب ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے, بلکہ علی ولی اللہ ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں, اللہ کی نسبت سے کرتے ہیں. اسی طرح جناب زہرا سے اگر پیار کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, وہ تو لوگوں نے بہت سی دوسری بنا رکھی ہیں, لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ, وہ عالمین کی عورتوں کے سردار ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ ساری ہماری محبتیں جو ہیں یہ خدا کی وجہ سے ہیں. لہذا خداوند متعال کی محبت پیدا کرنا یہ پیرنٹس کا کام ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بے شک. اور ہماری دنیاوی ماں ہم سے صرف ایک درجہ پیار کرتی ہے, جبکہ خداوند تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں کا ہمیں پیار دیتا ہے. تو کوئی نسبت نہیں, خداوند متعال تو بہت مہربان ہے. اس لیے ایک مثال ہے 70 کا مطلب. بہرحال الحمدللہ. اب میں یہاں اپنی سسٹر زہرا سے پوچھنا چاہوں گی, آپ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ان 4 ہفتوں کا آپ نے سفر طے کیا ہے کڈس کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے, اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے ایک ساتھ لرن بھی کی ہیں جب ہم پریپیئر کر رہے تھے. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا کڈس کوئز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. اما بعد, اسعد اللہ ایامکم بعید الفطر. سب سے پہلے مولانا کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اتنی جامع تقریر کی انہوں نے. اس کے بعد کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے میرا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا, کیونکہ میں نے خود نے ایک طرح سے سیکھا ہے. آپ نے جو ذمہ داری, میرے رسپانسبلٹی دی تھی سورۃ العصر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, پاسٹ میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا اسی سورے کو اپنے مجلس کے لیے. ابھی دوبارہ ہم نے اس کو پھر سے اسٹڈی کیا بچوں کے لیے. تو آئی ہیڈ ٹو لک ان ڈفرینٹ اینگل سے مجھے دیکھنا پڑا اس کو. پھر سے میں نے الگ طریقے سے اس کو اسٹڈی کیا. الحمدللہ اس سے کافی فائدہ خود مجھے پہنچا, اور جو کچھ میں نے اسٹڈی کیا میں نے آپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا. پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ اپنی بارگاہ میں اس قلیل سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. اور ساری تعریف تو اسی کے لیے, پروردگار کے لیے, وہ توفیق نہ دے ظاہر ہے. بے شک, بہت شکریہ. اور ظاہر بات ہے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے 4 ہفتے تک جو ہے وہ اپنا ٹائم ماشاءاللہ سے ہمیں دیا, اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے تعلیم کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہمارے بچوں نے سیکھا. اور الحمدللہ ہمارے اسی پروگرام میں ایک بچہ جو کہ 4 ہفتے تک سورہ العصر کی, جیسا کہ باجی نے مینشن کیا ہے کہ ہم نے سورہ العصر کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی کامنٹری بھی جو ہے وہ بیان کی تھی. تو ایک 6 سال کا بچہ ہمارے پروگرام میں آیا جس نے کہ الحمدللہ پروگرام کو دیکھتے دیکھتے ہی وہ بائی ہارٹ جو ہے وہ لرن کی. تو ہم بہت ہی یعنی کہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بچے الحمدللہ چھوٹے بچے, اور ابھی ہماری ایک بچی جو ہے نور زہرا نقوی, اس نے بھی ہمیں سورہ قدر کی جو ہے وہ تلاوت سنائی. تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بچے اس حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو قرآن اینڈ لو قرآن. تو اب اس پروگرام کی اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتی ہوں قبلہ سے کہ وہ تقسیم انعامات کے لیے ہم بلانا چاہیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ریورس آرڈر میں. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی نور علی اور افرا بخاری کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے انعامات کلیکٹ کریں. مولانا صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہمارے اس کوئز کمپٹیشن کے تھے ان کو انعامات تقسیم کریں. افرا, بڑی محبت سے تیاری کی آپ نے ماشاءاللہ. Is there anything you would like to say about the competition, your experience, beta? Yeah, I learned a lot more stuff. Right, okay, mashallah. Mashallah. Ifra Bukhari, beta, is there anything you would like to say?
Firstly, I would like to thank you, Sister Najma and Sister Sarah, for the time that you have given to us. And it's through both of you that I've learned so much, and it's given me an opportunity to dedicate myself this Ramadan to the Quran, which I think is very essential, and it's what Ramadan is for, to remember the beautiful book that has been sent down for us as guidance. Thank you very much for all your effort and hard work. Well done. So now I would like to call parents of Ifra Bukhari and Noor Ali, if you would like to come. آپ کیا کہنا چاہیں گے بخاری صاحب، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے سسٹر کہ اس کمپٹیشن میں آپ کے بچوں نے ماشاءاللہ حصہ لیا اور بہت ہی یعنی ان کی کارکردگی جو تھی بہت ہی خوبصورت رہی، بہت ہی نمایاں انہوں نے جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا، کیا آپ نے رول پلے کیا اپنے بچوں کو پریپیئر کرنے کے حوالے سے؟ شکریہ سسٹر زیدی اینڈ سارے دیکھنے والے سامعین ناظرین کو اسلام عرض اور عید مبارک بھی دیتے چلوں اس موقع پہ. مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے اور ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، بہت عنایت. تو سسٹر مسئلہ آپ پوچھ رہی تھی کہ کیسا ایکسپیرینس رہا. سب سے پہلے تو میں اپنے ہونہار بچوں سے یہ کہوں گا کہ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں. تو اللہ کی باتیں سیکھنے کا کیا لطف ہے کہ اگر آپ اٹھ کر صبح اسکول جانے سے پہلے اللہ کی باتیں پڑھ لیں، اللہ کی باتیں سن لیں تو کتنی زبردست چیز ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جو بچے یہاں اس کوئز میں شریک ہوئے انہوں نے قرآن کو سیکھا، انہوں نے قرآن کی چیزیں پڑھی، انہوں نے اس کو آگے کنٹینیوس رکھیں گے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سب نے یو ڈن ویری ویل. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی ایسی بات جب آپ بچوں کو ریسرچ کروا رہے تھے حوالے سے، کیا آپ نے کچھ ایسی چیز خود لرن کی جو آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی؟ ہاں بے شمار. جب بچے ہمارا تو سلسلہ ایسے ہوتا تھا کہ شام کو ہم افطاری کے بعد بیٹھ جاتے تھے، تو پھر اس حوالے سے قرآن کے حوالے سے چونکہ انہوں نے تیاری کرنی ہوتی تھی تو وہ بیٹھ کر سم ٹائم وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کہ چلیں جو کل ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں تیاری کرتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی بے شمار چیزیں پک اپ کی ہیں جو ہمیں آج تک نہیں پتہ تھا. اور جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے تو جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں شام کو تو ماشاءاللہ جہاں بچوں کو ہم نے تیاری کی ہم نے بہت کچھ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ صرف مخصوص ایام میں ہم جو ہے وہ قرآن کو نہ دیکھیں بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر، بلکہ اس سے ہم ہر ایوری ڈے، جیسا کہ آپ نے کہا اسکول جانے سے پہلے یا کام پہ جانے سے پہلے اگر خدا کا ایک میسیج ہے چھوٹی صورتوں سے اگر ہم آغاز کریں اپنے خدا کے میسیج کو لینے کا، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس راستے پہ جو کہ معصومین کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کے اوپر آسانی سے چل سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں آپ دونوں پیرنٹس کا کہ آپ نے ماشاءاللہ، ظاہر بات ہے اس کمپٹیشن میں بچوں کا شوق تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس کی انکریجمنٹ اگر نہ ہو تو مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں ان بچوں میں جن کے پیرنٹس انکریج کرتے ہیں ان کی پرفارمنس اور ان بچوں کی جو کہ خود ہی اپنے طور پہ جو وہ کرتے ہیں تو بہت ڈفرینس ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ لوگوں کی تربیت ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بلکہ آپ کے لیے ایک بات کہ ایک آدمی محلے میں لگا ٹیچر، تو اس نے کہا کہ تم پڑھا رہے ہو، پہلے کہ نہیں میں آپ پڑھ رہا ہوں. تو پیرنٹس جب پڑھاتے ہیں بچوں کو لرننگ دیم سیلف، تو وہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. احسن. بہت شکریہ آپ دونوں پیرنٹس کا. بہت شکریہ سسٹر زیدی اور سسٹر زہرا، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بھی بہت توجہ دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں آئندہ کے لیے بھی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ داہی ٹی وی کو بھی دن چگنی رات چگنی ترقی دے تاکہ ان کے بانیان کو بالخصوص میں اس موقع پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑے محنت سے اس کو چلا رہے ہیں پروگرام کو، اور پوری دنیا کے مومنین جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونیک کام ہے جو وہ انصار انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے.
ہے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب, بہت معزز. اب میں گزارش کرتی ہوں اپنے 3rd پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم, 3rd پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم موسیٰ کاظمی اور عشا کاظمی, اگر آپ اسٹیج پہ بیٹا تشریف لائیں. ماشاءاللہ بوتھ آف یو. تو آپ پیغمبر ہو گئے اور وہ آپ کے نائب ہو گئے, تو یوشا بن نون پتہ ہے نا آپ کو, نیکسٹ ٹو حضرت موسیٰ. میں تو یہ نام مطلب دیکھ رہا ہوں, میں نے ساروں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں ابھی کتاب میں سے دیکھ کے پڑھیں گے, ابھی تک سے نہیں. جی آئیے ماشاءاللہ موسیٰ ماشاءاللہ. یوشا, حسن ماشاءاللہ, مبارک. Is there anything you would like to say, beta? I would like to say that it has been a really fun experience coming to Kids Quiz, and it's just fun and you gain lots of knowledge. Right, okay, alhamdulillah. If you would like to. Thank you ever so much, beta. Well done. السلام علیکم. موسیٰ کے بعد یوشا ہے جی. حسن. MashaAllah, well done. Is there anything you would like to say? I would like to say that thank you to my parents who brought me here, and I would like to say that this actually changes your experience of how you talk to people. It builds up your confidence and your knowledge. So I recommend going on Kids Quiz. MashaAllah, well done. Thank you very much. Thank you, beta. Jazakallah. Now I would like to call the runner-up, Hussein Razi, and I'm afraid your partner Hasnain Malik couldn't be here for his personal reason, so you can collect his prize as well. MashaAllah. Congratulations again. یہ بھی نہیں گئے, یہ ان کے پارٹنر کے لیے ہے جو کہ یہ پرائز کلیکٹ کریں گے, اور یہ شیلڈ 2nd پرائز کے لیے, رنر اپ کے لیے مولانا صاحب. آپ کی تو ابھی وہ اسٹیٹمنٹ دینی ہے جلدی میں. ماشاءاللہ. We'll recite a loud salawat. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Well done. Now I would like to call our winner for 2013, Ahmed Raza, Fatima Zahra, and Mr. Murtaza Raza Karimi. If you would like to come on the stage to collect your prizes, please. We'll recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Assalamu alaikum bachcho. Well done. I'm really proud of you. And this is your prize. ماشاءاللہ. یہ ہے ایک آئی واچ جس سے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں. قرآن کی انفارمیشن بھی جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو اس سے لے سکتے ہیں. تو گڈ, کنگریچولیشن, مبارک. ماشاءاللہ. اور یہ ہماری بیٹی کے لیے واچ. آج آگے آ جائیے میرے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. اور یہ فرسٹ پرائز شیلڈ آپ کو دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. We'll recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Right. They are dead. Mr. Murtaza Raza Karimi. سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہماری انویٹیشن پہ آئے. What would you like to say about the performance of your kids? اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. I'll begin by narrating a saying of the Holy Prophet where he says that طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة, that seeking knowledge is an obligation, and it's an obligation on every Muslim, male or female. And a very good way of translating this into action is by participating in such educational programs. And
we are gathered here today to celebrate the successful completion of your program and the achievements of all the children who have participated in this program. Just to give the viewers a flavor of the achievements and the positive impact that this competition has had on them, what I have noticed is, since my children signed up for this program, they've spent many, many hours learning about different Islamic events, like Mubahila, Ghadir, other events. And from the just concluded series on the Holy Quran, I've seen them learning many Quranic surahs, Quranic verses, their meanings, and the context under which these surahs and verses were revealed. Not only have they gained knowledge on the different, all these Islamic aspects, but they now actively, their confidence level has increased so much as well. They actively seek opportunities to participate in other Islamic programs like poem writing competitions, essay writing competitions, and I think this has only been possible by signing up on a program like yours. MashaAllah. I applaud the team of Hidayat TV, and in particular I thank you so much for encouraging my children and inviting them to take part in your program. For the personal development of all children, I would urge all parents to encourage their children to sign up on such programs where they can learn about our religion, the Holy Quran. And I conclude by praying to the Almighty Allah that He guides us on the right path, He gives us knowledge, and He gives us faith, and He protects our faith till the day we die. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Thank you very much, brother. That was very touching speech in terms of मौलाना साहब आप एग्री करेंगे कि बच्चों में हमने ये चेंज देखा है, पॉजिटिव चेंज, कि बच्चे इस प्रोग्राम में आके जब उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हद तक बढ़ा. वो बच्चे स्पेशली जो कि पहले दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम में आए और बहुत हेजिटेंट थे टू स्टार्ट ऑफ विद, फिर ग्रेजुअली उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं कि दूसरे और तीसरे प्रोग्राम्स में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. और एक बात मैं आपके साथ बहुत हद तक जो है वो एग्री करती हूँ कि बच्चों की रिसर्च स्किल्स में भी जो है वो बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो है आजकल इंटरनेट के हवाले से जो है वो रिसर्च अपनी करते हैं. तो बच्चे जहाँ हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो इतने घंटों टीवी के सामने और इंटरनेट के सामने बैठे रहते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि वो क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अगर हम उनको इस चैनल के इस थ्रू यानी कि इस तरफ गाइड करें कि वो कुरान के हवाले से इन्फॉर्मेशन सीख करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने थोड़ा सा जो है वो अपना फ़र्ज़ जो है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से. तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अब मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने सर्टिफिकेट मौलाना साहब से हासिल करें. तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ एक लाउड सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद वज्जिल फरज. Hassan, keep it. Inshallah. Hassan Musa. I do remember your name now. Thank you. Isha. Assalamu alaikum. Hassan. Hassan. Barakallah. This is not only certificate. This is appreciation that you love Quran. So this is Hassan. शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम वालिदैन का जो इन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लिया, और बिलखुसूस अपने मेहमानों का, क़िबला सैयद अमीर हुसैन नकवी साहब का, अपनी सिस्टर का और तमाम पेरेंट्स का, और आखिर में सिस्टर जहरा जो कि 4 हफ्तों से मुसलसिल हमारे साथ हैं, अपना कीमती टाइम हमें दिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी.
بہت شکریہ بہن آپ کا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ماشاءاللہ سے بچوں کے لیے جو سوالات ہم نے ترتیب دیے تھے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عید کی خوشیاں یقیناً آپ منا رہے ہوں گے. ان بچوں کے لیے تو عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں, لیکن میں چاہوں گی کہ میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں اپنے مہمانوں کا, مولانا امیر حسین نقوی صاحب کا, سسٹر زہرا کا اور تمام پیرنٹس کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے. آخر میں آپ تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. قبلہ سے گزارش کروں گی کہ وہ بچوں کے حق میں دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب العالمین, یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کو ہے اور عید الحمدللہ آ چکی. رب العالمین, یہ سارے دن تیری رحمتیں, تیرے فضل و کرم اور بالخصوص قرآن کی عظمتوں کے دن ہے. خدا ان بچوں پر اپنا کرم فرما. بر الہ ان پر اپنا فضل فرما. قرآن پڑھنے کے لیے ان کو قرآن میں دیگر تعلیمات میں ان کو کامیاب و کامران فرما. ان کے والدین کا سایہ ان پر قائم رکھ. ان کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کو خداوندہ والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے ان کو بچا. ان کی زندگیوں میں برکت دے, ان کی کوششوں میں برکت دے. محمد وآلہ علیہ السلام کے خدمت گزار اور تابعدار بنیں اور اپنے 12ویں امام کے ظہور کو دیکھیں اور ان کی خدمت گزاروں میں سے شامل ہوں. رب العالمین, ہمیں بھی اس ظہور کو دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جن لوگوں نے, خصوصاً ہماری بہنوں نے جو زحمت اٹھائی ہے, نگہت بہن نے اور دوسری دیگر اور جو پیرنٹس نے زحمت اٹھائی, اللہ قبول فرما. اور ان ہدایت ٹی وی کے تمام کارکنان کو اس کا صبر و اس کا اجر عطا فرما, ان کا ثواب عطا فرما اور ان کی کوشش میں برکت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کر کل ولیک ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى